اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی سماجی بلاگ اور میں ہوں جی سلمان۔ آج ہے 30 جون 2022 اور دن ہے جمعرات کا۔ تو کل میں نے ولاگ میں بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے خلاف جو پیٹیشن تھی، اپیل تھی، بلکہ جو اپیل دائر کی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے اور چودھری پرویز الہی نے، اس کے بارے میں انہوں نے کل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور آج فیصلہ سنانا تھا۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ نے 12:30 بجے کی بجائے 1:30 بجے فیصلہ سنایا، اور مختصر فیصلہ جو عدالت میں سنایا گیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی اور چودھری پرویز الہی کی پیٹیشن کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ عدالتی معاملات ہیں، عدالت میں معاملات ان کے قانون کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی تکنیکی چیزیں ہیں، اس لیے عام طور پہ عام لوگوں کو اس کی سمجھ جو ہے وہ مشکل سے آتی ہے، اور ہمارے ہاں جو ان معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں وہ بھی قانونی معاملات پہ اس کی اتنی دسترس نہیں ہوتی۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ جو وکلا ہیں وہ بھی ان فیصلوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں کہ جب بھی عدالت اعلیٰ عالیہ یعنی ہائی کورٹ یا عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ میں کوئی معاملہ جاتا ہے تو یہ عمومی طور پہ یہ اپیل کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ مطلب نہیں ہے۔ بہت کم کیسز ہیں جو ان عدالتوں میں ڈائریکٹ جاتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی ایپلیٹ کورٹ ہے اور سپریم کورٹ بھی ایپلیٹ کورٹ ہے۔ اچھا، اب یہ آلریڈی اس پہ نا عدالت عالیہ میں مسائل گئے تھے جب حمزہ شہباز کا الیکشن ہوا تھا، پھر اس کے بعد ان کے حلف کے معاملات تھے، تو یہ اس وقت عدالتوں میں گئے تھے اور عدالتوں میں اس پہ فیصلے دیے تھے۔ تو پی ٹی آئی نے اور چودھری پرویز الہی نے بیسیکلی ان عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیل کی تھی۔ اس میں ان کی ایک اپیل یہ تھی عدالت عالیہ کے سامنے، مطلب جو ہے پٹیشنر ہے یعنی درخواست گزار جو ہے اپنی درخواست پیش کرتا ہے، ایک استدعا پیش کرتا ہے، اپنی استدعا پیش کرتا ہے، تو وہ یقینی طور پہ کوئی ایک پرابلم کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اس پرابلم کو اگر وہ عدالت ایکسیپٹ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی فیور میں آیا فیصلہ، اگر اس پرابلم کو وہ ریجیکٹ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو اب جو یہ پٹیشن پی ٹی آئی اور چودھری پرویز الہی کی عدالت عالیہ میں زیر بحث تھی، تو اس کو عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں، مختصر فیصلے میں یہ کہا کہ اس اپیل کو عدالت عالیہ نے قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو اب ان کی پلی کیا تھی؟ انہوں نے پلی یہ کی تھی کہ حمزہ شہباز کا الیکشن کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اب یعنی اس وقت جو فیصلہ جو آیا تو اس وقت یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا اس فیصلے کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، معاملات 16 مئی تک چلے جائیں گے، پھر قائم مقام وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کون ہوگا، کیا عثمان بزدار ریسٹور ہو جائیں گے؟ تو یہ سارے سوالات تھے۔ تو ابھی کچھ دیر، یعنی جب میں اب یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی سے کچھ دیر پہلے وہ تو فیصلہ بھی، ریٹن فیصلہ بھی آیا، تو بہرحال اس پہ اب ہر فریق اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے۔ 5 ججوں کا مطلب یہ فیصلہ تھا، اس میں 4 جج کا ایک فیصلہ ہے، ایک جج نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ تو جسٹس سیٹھی نے مطلب اس واسطے اپنا اختلافی نوٹ دیا ہے کہ عثمان بزدار کو ریسٹور کر دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ انتخاب کو کالعدم قرار دیا جائے، جبکہ 4 ججز اس رائے کے قائل ہیں کہ الیکشن کو کالعدم نہیں قرار دیتے تھے، بلکہ الیکشن کو ری الیکشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی کل کے دن یعنی 1 جولائی کو 4 بجے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس طلب کرایا ہے اور اس میں سی ایم کے دوبارہ انتخاب کو کرنے کو کہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سچویشن تو بہرحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں کیا صورتحال ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو پاس تھے 165 ارکان، تو مطلب اس میں سے 165 نہیں بلکہ 167 ارکان تھے۔ 4 ارکان تھے جو پارٹی سے اختلاف کر رہے تھے، ان میں سے 2 ارکان نے اپنی لائلٹی شو کر دیا، 2 کا بارے میں بھی کچھ بہان ہے۔ 7 ارکان تھے پیپلز پارٹی کے جو ان کے ساتھ مطلب الحاق کر رہے تھے، انہیں 4 اور ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے جو کہ آزاد ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کے 25 ارکان نے کیونکہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے کی بجائے وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، ووٹ ڈیفیکشن کلاس کی زد میں آئے، یعنی 63A
کی جو ہے اس روح سے جس کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے ریفرنس کے تحت اس پہ جو اپنا فیصلہ دیا تھا کہ ان ارکان کا ایک تو ووٹ شمار نہیں ہوگا اور دوسرا وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا. وہ تھے 25، ان میں سے 5 جو تھیں وہ تھیں الیکٹڈ کی بجائے نامینیٹڈ سیٹیں، یعنی جو کہ پارٹی کو اپنی نمبر آف سیٹس کی بنیاد پہ ایلوکیٹ ہوتی ہیں. تو وہ پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ، اچھا اس پہ جب معاملہ گیا سپریم الیکشن کمیشن کے پاس، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ 5 سیٹوں کا فیصلہ تب ہوگا جب یہ ان 20 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہو جائیں گے. ان کے جیتنے کے بعد پھر تناسب طے ہوگا کہ یہ 5 سیٹیں کس کو ملیں گی. تو اس پہ پی ٹی آئی جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں گئی. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا آج سے چند دن بیشتر کہ یہ 5 سیٹیں پی ٹی آئی کو ایلوکیٹ کر دی جائیں، اگرچہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس پہ ابھی کوئی عمل درآمد نہیں کیا. تو اب اگر وہ 5 سیٹیں اگر مل جائیں تو پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد بن جاتی ہے 163. 10 ارکان جو ہیں ان کے ساتھ ہیں چودھری پرویز الہی یعنی مسلم لیگ کاف کی. اصل مسلم لیگ کاف میں نا کچھ دن پہلے ہو گئی تھی تقسیم، کیونکہ اس میں ایک فیکشن جو ہے وہ چودھری شجاعت کا وہ قومی اسمبلی میں سپورٹ کر رہے ہیں میاں شہباز شریف کی حکومت. تو اب یہاں یہ بات بڑی تھوڑی سی تھی، پھر پچھلے دنوں کچھ اختلافات شدید ہو گئے تھے، لیکن کل چودھری شجاعت حسین کا ایک بیان بڑا حیران کن تھا کہ پرویز الہی ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. تو اب آیا یہ 10 ووٹ پی ٹی آئی کے پلڑے میں جاتے ہیں، ایک انہیں کوئی رائے حق نامی پارٹی ہے اس کی سپورٹ حاصل ہے. تو یعنی معاملہ جو ہے نا بڑا گھمبیر ہے، معاملہ مطلب کوئی بالکل ٹائٹ جا رہا ہے. اچھا چودھری نثار صاحب ہیں، وہ نہ انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا نہ چودھری پرویز الہی کو ڈالا. تو اس وقت یہ جو 2-4 جو ہیں امیدوار ہیں جو اعزاز ہیں ان کا اور چودھری نثار کا یہ بڑا ووٹ جو ہے نا ڈیسائسو ہو چکا ہے، یہ طے کرے گا. اچھا اگر یہ بظاہر مطلب یہ معاملہ اتنا آسان لگ رہا ہے کہ فیصلہ جب آیا تو پہلی رائے تو شاید یہ آئی تھی کہ جناب حمزہ شہباز آؤٹ ہو گئے. تو کل بھی یہ ایک بحث چل رہی تھی کہ جی عدالتیں سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں اور جو ہے مطلب جو ہے حمزہ شہباز بیسیکلی اگر نشانہ ہے تو لیکن اصل ٹارگیٹ جو ہے وہ شہباز شریف ہے. تو یہ بات اس وقت بڑی پولیٹیکلی یعنی انسٹیبلٹی کو تو بہرحال ظاہر کر رہی ہے. دیکھیں اگر یہ نمبر گیم میں یہ پورا نہ کر سکے کل کے دن تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی اگر اقتدار میں آتی ہے، اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے تو پی ٹی آئی کا اقتدار میں رہنا کیسا ہوگا؟ ابھی 17 جولائی کو الیکشن ہونا ہے. اچھا اگر چلیں فرض کرتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ زیوم بھی کر لیتے ہیں کہ حمزہ شہباز کل جو ہے وہ ووٹ لے لیتے ہیں اور اگر 17 جولائی کو الیکشن ہونے والے ووٹوں میں اگر پی ٹی آئی اگر سیٹیں ریٹین کرنے میں کامیاب ہوگی تب پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر وہ مسلم لیگ نون لے جاتی ہے ظاہر ہے پھر وہ اس کو سیاسی طور پہ استحکام آئے گا. اگر نہیں آیا اچھا اگر چودھری پرویز الہی کے کاف لیگ جو ہے چودھری پرویز الہی کو سپورٹ کرتی ہے تو وفاق میں پھر جو ہے جو 2 سیٹیں ہیں 2 وزیر ہیں چودھری شجاعت کے اینڈ پہ پھر ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ ادھر سے آج کل جو ہے مولانا فضل الرحمان نے انگڑائی لی لیکن بظاہر وہ لگتا ہے معاملہ سیٹل ہو گیا ہے لیکن انگڑائی بہرحال لے لی انہوں نے. وہ کچھ شہباز شریف صاحب سے ملے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور آپ کی حکومت کے انڈر نیشنل بینک جو ہے اس نے دیگر 3 بینکوں کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک نے جا کے اس کے خلاف اپیل کر دی ہے. تو یہ تو ہمارے جو ہے ہماری قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. مولانا صاحب ایسے سو رہے تھے، فیصلہ تو یہ کافی دن پہلے آیا تھا اور اس کا اپیل کو بھی گئے ہوئے کافی دن ہو گئے. تو یہ مولانا صاحب کو کچھ جھنجھوڑا گیا، کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹیں میں نے بھی دیکھی جس میں مولانا صاحب کو جگایا گیا تھا کہ مولانا صاحب اس موضوع پہ جاگیں، آپ کیوں سو رہے ہیں؟ تو کل ان کے بیٹے مولانا اسلم محمود نے یہ دھمکی بھی دے دی کہ ہمیں اسمبلی بھی چھوڑنی پڑی، ہمیں حکومت بھی چھوڑنی پڑی تو ہم چھوڑ دیں گے، ہمارے لیے یہ معاملہ بہت اہم ہے.
تو شہباز شریف صاحب تو اس وقت مطلب ہر طرف سے گوڈے گوڈے پانی دھسے ہوئے ہیں کہ ایک طرف کل ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں، مطلب اتنا بڑا لفظ کہہ دیا، لعنت بھیجتے ہیں۔ ان کی گریونسز میاں شہباز شریف سے زیادہ آصف علی زرداری سے ہیں، اور آصف علی زرداری اس وقت اس حکومت میں پانچوں کی ہے۔ آج کے وی لاگ کو میں یہی محدود رکھتا ہوں۔ یہ موضوع بہرحال میں اسے کوشش کرتا ہوں جلدی آپ سے ڈسکس کروں کہ اس سارے رجیم میں مزے کس نے لوٹے، اور پولیٹیکلی جو ہے انسٹیبلٹی کس کے حصے میں آئی۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے، جو بھی صورتحال ہے، اس میں جو معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلٹی کی بجائے انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور پنجاب میں اگر انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کے اثرات جب مطلب آج کل میں نہیں تو تھوڑے دنوں میں وفاق تک بھی پہنچ جائیں گے، اور یقینی طور پہ معاملہ جو ہے وہ کوئی اور یہ انسٹیبلٹی کا فوری نتیجہ بھی کیا نکلے گا، وہ الیکشن کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ کوئی بھی حکومت یہاں نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا وی لاگ۔ خوش رہیں، باز السلام۔